نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غصہ، یہ غضب عربی میں اس کو کہتے ہیں، غضب عربی میں غصہ دوسرا لفظ ہوتا ہے، وہ الگ معنی ہے، لیکن غضب، غیظ، اللہ اس کو غیظ بھی قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو غضب اور غیظ ہونا یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے پاس یہ قوت موجود ہے۔ ایک قوت غضبیہ اللہ نے بندوں کو دی ہے، اور ایک قوت شہویہ اللہ نے بندوں کو دی ہے۔ شہویہ کا مطلب اشتہا سے، شہوت سے، جو چیزیں پسند آتی ہیں، جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، جن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، تو وہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک غضبی، جن چیزوں کو وہ دفع کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی اچھائی کو، فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور بری چیزوں کو دور کرنے کا جذبہ۔ کسی نے کاٹ لیا تو آپ اس کو فوراً ہاتھ سے دھکا دیں گے، جل رہے ہیں فوراً اس کو دور کریں گے۔ یہ فطرت میں انسان کے ہے، اسی لیے فلائٹ، فرائٹ اور فائٹ وغیرہ کے جو موڈ ہیں انسان کے اندر ایڈرینلین رش کی وجہ سے آتے ہیں۔ دیکھا کسی کو، دشمن کو دیکھا تو فوراً اندر سے غصے میں آ جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، پلس بھی تیز ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور آدمی اگر سمجھتا ہے کہ اس پہ حملہ کر سکتا ہوں تو حملہ کرتا ہے، نہیں کر سکتا تو بھاگ جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی وہ کام کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس برائی سے۔ اگر انسان میں ایک جذبہ نہ ہو تو اس کے گھر میں بیٹھ کے بھی کوئی آدمی دوسرا آئے گا، بیگم کو اٹھا کے لے جائے گا، بچی کو اٹھا کے لے جائے گا، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے گا، تو یہ کہے گا کہ بھائی صاحب ایسا نہیں کریں، بہت عجیب سا لگ رہا ہے، آپ ایسے گندے گندے کام نہ کریں، اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس وقت یہ کرنے کی بات ہے، اس وقت تلوار نکال کے، غصہ کر کے، جوتے لگا کے، دھکے دے کے، مار کے بھگانے کا ہے نا۔ تو یہ غضب اور غصہ اس کے اندر نہ ہو، یہ جذبہ، قوت غضبیہ نہ ہو، تو وہ کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ اپنی عزت کو، نہ اپنی آبرو کو، نہ اپنے مال کو، نہ اپنی جان کو، نہ اپنے ایمان کو۔ تو غضب ہونا چاہیے۔ تو غضب تو بہت ہی محمود چیز ہے، غصہ، غضب، غیظ، لیکن اعتدال، شریعت ہر چیز میں اعتدال چاہتی ہے۔ اب یہ بہت بڑھ جائے تب ایسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، یعنی کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اور آپ کے گھر میں کسی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے، کسی کو گولی مار رہا ہے، آپ کا مال چرا کے لے جا رہا ہے، اور دوسرا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اس نے آپ کو ایسی چھیڑ کے کہہ دیا ابے تو احمق لگ رہا ہے، آپ نے اس کو بھی گولی ماری، اس کو بھی گولی ماری، دونوں کو برابر ہے گولی مارنے کا حق۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل ہیں، نارمل نہیں ہے، آپ کا غضب یا قوت غضبیہ جو ہے وہ ڈس بیلنسڈ ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک نارمل انسان ہے، نارمل انسان کیا کرے گا، یہاں کا ریئیکشن دوسرا، وہاں کا ریئیکشن دوسرا، تو جہاں جو ریئیکشن ہونا چاہیے وہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اعتدال میں آ جانا۔ اعتدال میں نفس کو اعتدال میں لانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف شہوت، ہر چیز حاصل کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے حلال طریقے ہیں، حرام میں پڑ جاتا ہے مال کمانے میں۔ 4 بیویوں کی اجازت ہے، وہ 5ویں پہ تلا ہوا ہے، یا ایک ہی ہے لیکن غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے، نظریں اٹھاتا ہے، گندے کام کرتا ہے، جو حلال راستہ ہے اس کو چھوڑ کے حرام پہ پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اپنے اعتدال، شہوت کے اعتدال سے باہر نکل گیا۔ ورنہ نہ ہو، سردی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوک سے فاقے میں ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا کھانے کا، تو مرے گا۔ اگر اشتہا نہ ہو، شادی کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیگم صاحبہ میں کوئی آپ کے قریب آنا نہیں چاہتا، تو شادی رہے گی کیوں؟ شادی کی کیوں ہے؟ امت چلے گی کیسے؟ انسان آگے بڑھیں گے کیسے؟ شہوت ہوگی تو ہی تو بیوی کے پاس جائے گا، ورنہ تو امپورٹنٹ بنا بیٹھا ہوا، سینٹلی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، سینٹلی تھوڑی پاگل ہے، نارمل ہے، حد سے نکل گیا، نہ اس طرف نہ اس طرف، غضب میں بھی نہ اس طرف نہ اس طرف، اعتدال، یہ ایکسٹریمز سے بچ کر درمیان میں لانا، یہی تو اصل تزکیے کا کام ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی انتہاؤں سے بچا کے آپ کو درمیان میں لے آئے، اعتدال میں آ جائے۔ جس وقت غصہ کرنا ہے غصہ کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں ہر ایک کو غصہ آتا ہے، آج کل تو زیادہ لوگوں کو آنے لگا، تو میں نے حضرت سے اپنی ایک ای میل میں شکایت لکھی کہ اپنی پرسنل، کہ مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل۔ عام طور پہ میرا معمول اب تو ذرا بدل گیا، آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں انتہائی کام آدمی تھا کلاسز میں، یا دوسروں سے دین کی کوئی بات آپ مجھ سے کریں، سوال کریں، مجال ہے کہ میں کبھی اس میں
غصے سے جواب دوں یا ہلکا سا اریٹیٹ بھی ہو جاؤں. کبھی اریٹیٹ نہیں ہوتا تھا. دینی معاملات میں آپ مجھ سے دینی سوال کریں گے تو کبھی بھی اریٹیشن نہیں ہوتی تھی. مزاج یہ تھا. اور باہر والوں میں بالکل بھی نہیں. کلاسز میں بالکل ٹھنڈے, پڑھنے پڑھانے میں تو لوگ بالکل ہی ٹھنڈا آدمی ہے, کیا بات ہے, بالکل ایسا. اور گھر والوں میں سے بیٹھے ہوئے, گھر والوں سے بلاتے تھے, بیگم صاحبہ اور بچے نہیں جانتے, وہ تو بات نہیں کرتے ان موضوعات پہ, آپ سے بحث تو نہیں کرتے. لیکن بھائی ہمارے, ایک ہمارے بھائی ہیں, ان کو زیادہ شوق ہوتا تھا, وہ ساتھ رہتے بھی تھے یہاں پر, آج کل امریکہ چلے گئے, وسیم کو جانتے ہیں آپ لوگ, تو بڑے بھی ہیں مجھ سے, لیکن جب ان کو ہمیشہ سے, اور ان کے ساتھ ہمارے ایک دو کزن, تو یہ 3 لوگ یہیں پہ رہتے تھے, بھی ساتھ ہوتے تھے. تو کہیں کہیں جمع ہو جائیں شام میں جیسے, تو بس کھانا بات چیت ہونے کے بعد دینی باتیں ہوتے ہوتے پھر انہوں نے شروع کر دینی کسی نہ کسی طور پہ مولویوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات. اور پھر میں ان کو اتنا بجاتا تھا کہ اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ آدمی کون ہے. بہت بری طرح سے رگڑا بھی پڑتا تھا, ڈانٹ بھی ہوتی تھی. تو میں نے پھر حضرت کو لکھا کہ جب ذکر وغیرہ شروع کیے اور معمولات بنے, حضرت سے تعلق ہوا, تو پھر میں نے ان کو لکھا کہ مجھے تو یہ بڑا مسئلہ ہے, میں تو غصے سے بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, بلکہ چھوڑتا نہیں, ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں, جو بہت ہی زیادتی بھی ہے. اور پھر میں نے اسی غصے کی ایک اور مثال لکھی کہ بچوں پہ بھی مجھے غصہ آتا ہے, اپنے بچوں پر. اب بچے میرے اس وقت 3 4 5 سال کے تینوں تھے, 3 سال کا بڑے اور دوسرے والے میں, اور پھر 1 سال کا, تو 4 سال کا تو ٹوٹل گیپ ہے. تو اگر ایک 3 سال کی تو 4 سال, 5 7 سال 8 سال, اس سے زیادہ کی عمریں نہیں تھی بچوں کی. لیکن آ جا رہا ہے بچوں پہ, جلدی غصہ آ رہا ہے. اس کو کہا کہ یہ کر دو, نہیں کیا تو غصہ آ گیا, جلدی غصہ آ گیا. 2 دفعہ گیا, تیسری دفعہ میں بالکل ہی غصہ آ گیا, زیادہ آ گیا. تو حضرت نے فرمایا جواب ان کا ای میل کا کہ بچوں پہ آپ کا غصہ کرنا تکبر کی علامت ہے, اس پر محنت کیجئے. میرا درس اس پہ ایک ہے لیکچر فلاں جگہ, وہ سن لیجئے. اور رہی یہ بات جو آپ نے فرمایا کہ علماء کے خلاف بولنے کی وجہ سے جب آپ کی بحث مباحثے ہوتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ سختی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. دینی حمیت کے لیے ایسا جاری رکھیے. تو جو میرے حساب سے بہت گڑبڑ تھی ان کا بالکل ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیے مت. اور جو میرے حساب سے ریلیٹیولی ہلکی بات تھی, وہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دی تھی, اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت اس کو تکبر قرار دیں گے. میں سوچ نہیں سکتا کہ تکبر بھی کبھی ہو سکتا ہے. بچے کو ڈانٹنے میں کیا تکبر یار. لیکن حضرت نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی. لیکن ہوا یہ کہ صحبت شیخ کی وجہ سے, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے, اذکار کے کچھ پابندی کرنے کی وجہ سے سمجھ میں آئی. میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ وہ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے اس بچے پر جس پر غصہ کرتے ہو وہ اس بیس پر کرتے ہو کہ تمہارے اندر ایک بڑائی موجود ہے کہ میں یہ غصہ کر سکتا ہوں, میری مرضی کے مطابق یہ عمل کرے گا, اس کا باپ بھی کرے گا, ایسی کی تیسی. اس نے میری اتھارٹی کو کیسے چیلنج کر دیا. میں نے کہا یہاں بیٹھ, تو یہاں کیسے نہیں بیٹھا. حالانکہ اس بچے پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی, بالکل معصوم اور مظلوم ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. تو لیکن وہاں میری چل جائے گی تو میں اکڑ رہا ہوں, جبکہ وہاں لحاظ کرنا چاہیے, بچہ ہے چھوڑ دینا چاہیے. وہی غصہ باہر پبلک میں نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہاں مجھے پتا ہے کہ ایسی کی تیسی اگلا بھی جواب دے گا. تو یہ انا کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے. اللہ نے آپ کو باپ بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ولی اللہ اور بڑا کچھ سمجھنے لگے. یہ اللہ نے آپ کو ایک حق دیا ہے. شوہر بنایا تو اس کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ایک مقام دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت سی رسپانسبلٹیز بھی ہیں. بڑائی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عاجزی کا جذبہ ہونا چاہیے. بس وہ سب باتیں سمجھ میں آئی, اس پہ میں نے بیانات کرنا شروع کیا تو کافی الحمدللہ اس میں افاقہ ہوا. تو غصہ کیا ہے؟ جو ریئیکشن ہونا چاہیے کسی چیز پہ قوت شہویہ کی, قوت غضبیہ کی وجہ سے, اس کو ریپیل کرنے کے لیے اس میں حد اعتدال سے نکل جانا. یہ اعتدال سے نکلنا یہ ناجائز اور حرام ہے. حد اعتدال سے نکل جانا, یہ حد اعتدال سے نکل جانا یہ ناجائز ہے. اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے. بہت سارے اس کے مختلف سٹیپس ہیں, لیکن اس کا طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو غصہ کب حرام ہے؟ جب وہ شریعت کی حدود سے نکل جائے. اور کب محمود ہے؟ جب وہ شریعت کے دائرے میں رہے. تو یہ اعتدال بنانا, محنت کرنا, یہ اچھی خاصی محنت کی چیز ہے. اس پہ ٹھیک ٹھاک, یعنی یہ وہ ان بیماریوں میں سے جو ذرا مشکل سے جاتی ہیں. ایک تکبر, عجب, ریاکاری اور یہ حسد پانچواں ہے, اور یہ غصہ. یہ 5 ایسے امراض ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ مشقت ہوتی ہے, اور انہی کو باری باری نکالنا پڑتا ہے.
اور لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے صحبت شیخ بھی ہو، اطلاع اتباع بھی ہو، اذکار کی پابندی بھی ہو، اشغال کی پابندی بھی ہو، پھر معاملات بہتر ہوتا ہے۔